بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ جب آدمی بے لباس رہتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں فرشتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں کلام کرنا، گفتگو کرنا باعث گناہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ جب بھی آدمی برہنہ ہوتا ہے فرشتے اس سے دور نہیں ہوتے، لیکن دو صورتیں ایسی بتائی گئی ہیں حدیث شریف میں کہ جن میں فرشتے آدمی سے جدا ہو جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو برہنہ ہونے سے بچاؤ، کیونکہ تمہارے ساتھ کچھ ایسی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، یعنی فرشتے مراد ہے۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو تم سے صرف قضائے حاجت، یعنی ٹوائلٹ کی جو ضرورت ہوتی ہے، آدمی جب وہ قضائے حاجت کرتا رہتا ہے، یا پھر جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، یہ دو صورتوں میں یہ فرشتے تم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے شرماؤ اور ان کی عزت کرو۔ اب یہ حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو حالتیں ایسی ہیں جن میں فرشتے جدا ہو جاتے ہیں آدمی سے، لیکن حدیث شریف میں یہ نہیں آیا ہے کہ آدمی جب بھی برہنہ ہوتا ہے، بے لباس ہوتا ہے، فرشتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب فرشتے بھی یعنی مختلف قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ فرشتے ہیں جو رحمت کے فرشتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، بعض روایتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برہنہ جب آدمی ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ دور ہو جاتے ہیں، یعنی استدلال کیا جا سکتا ہے دوسری روایتوں کو سامنے رکھ کر، لیکن واضح طور پہ، قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آدمی برہنہ ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے، ہر قسم کا فرشتہ دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے قسم جو ہے فرشتوں کی، ایک قسم یہ ہے کہ کرامن کاتبین جو دونوں کاندھوں پہ آدمی کے ہوتے ہیں، اس کے نام اعمال میں جو ہے لکھتے رہتے ہیں۔ دائیں طرف والا نیکیاں جو ہے لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا برائیاں اور گناہ جو ہے لکھتا ہے۔ اب یہ فرشتے جدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس کا تو کوئی اس کے اندر جو ہے ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اگر جدا ہوتے بھی ہیں، اگر یہ فرشتے بھی جدا ہو جاتے ہیں، اب ان کی ڈیوٹی تو مسلسل لگی ہوئی ہے۔ جو بھی آدمی عمل کر رہا ہے، چاہے لباس کے ساتھ کرے یا بغیر لباس کے کرے، دونوں صورتوں میں ان کو لکھنا ہے۔ تو اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ بھی جدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ فرشتے بھی جدا ہو جاتے ہیں آدمی سے، تو جدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اعمال نہیں لکھتے ہیں۔ وہ جدا ہونا الگ چیز ہے اور نہیں لکھنا الگ چیز ہے۔ لکھنے سے تو رکنے کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو آدمی سے اگر وہ دور بھی ہو جاتے ہیں، کچھ حجاب بھی اگر کرتے ہیں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اعمال وہ لکھتے رہتے ہیں۔ ان کے اعمال لکھنے سے رک جانے کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ ورنہ برہنہ حالت میں آدمی کسی کا قتل کر دے، کوئی شراب پی لے، کوئی گناہ کچھ بھی کر دے، تو اس کے کیا نام اعمال میں وہ فرشتے جو ہے اس کے گناہ نہیں لکھیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ برہنہ حالت میں بھی اگر وہ ہو تو وہ اپنا کام برابر کرتے رہتے ہیں اور نام اعمال میں اس کے لکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات، یہ ایک جو سوال میں آئی ہے کہ کیا آدمی جو ہے اگر برہنہ حالت میں ہو تو کیا اس کا کلام کرنا جو ہے گناہ ہے؟ فرشتے کیونکہ اس سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی سبب جو اخذ کیا ہے سائل نے بڑا عجیب ہے کہ فرشتے اگر اس سے جدا ہو اور وہ اس کے اعمال جو ہے نہیں لکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا گفتگو کرنا گناہ ہے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے، یعنی اس کا اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ فرشتے اس کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں گناہ اس پر حرام ہے، اور نیکی اس کے اوپر جو ہے اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ کلام ایسا کلام کرے گا جس میں جو باعث گناہ ہے، غلط کلام ہے، جھوٹ ہے یا گالی ہے یا اس طرح کی کوئی جس پر
گناہ لکھا جاتا ہے، اگر وہ اس طرح کا برہنہ حالت میں یا لباس پہنی ہوئی حالت میں اس طرح کے الفاظ نکالے گا اپنی زبان سے تو یقیناً اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن اگر اچھے الفاظ جو ہے نکالے گا، صحیح بات بولے گا یا عام گفتگو کرے گا تو اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ہاں البتہ احتراماً یہ کرنا چاہیے کہ برہنہ حالت میں، اب فرشتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، برہنہ حالت میں آدمی کو چاہیے کہ احتراماً اذکار اور ایسے الفاظ جو قابل احترام ہوتے ہیں وہ ادا نہ کرے، سوائے ان الفاظ کے جو سنت سے جو ہے ثابت ہے کہ مخصوص اوقات میں جو ہے ان الفاظ کو برہنہ حالت میں بھی آدمی کو کہنا ہوتا ہے، جیسا کہ مباشرت کے دوران انزال سے قبل آدمی جب انزال کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ یہ کہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا اس مباشرت کی وجہ سے تو ان اولاد کو بھی جو ہے شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو جو آدمی اس طرح کہے گا تو وہ اور اس کی اولاد جو ہے شیطان سے محفوظ رہے گی۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہے اب یہ برہنہ حالت میں ہے لیکن کہنا ہے، کیونکہ یہ یہاں سکھایا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ جو ہے برہنہ حالت میں اگر ایسی چیزوں سے بچیں اور اجتناب کریں جب جسم ڈھپا ہوا نہ ہو، اگر بلینکٹ اوڑھے ہوئے ہیں، آپ اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ اذکار وغیرہ بھی، کیونکہ جسم چھپا ہوا ہے، اس میں جو ہے آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جسم جو ہے برہنہ ہے تو ایسی صورت میں اذکار سے اور جو ہے قابل احترام جو الفاظ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اسماء ہوتے ہیں یا دینی باتیں ہوتی ہیں، تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا بہتر ہے، احتراماً، گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن احتراماً جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔